ایک عام آدمی اور اگر کسی غیر مسلم کو سمجھانا ہو نبوت کیا ہے تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نبی ہوتا کون ہے؟ نبی اس روح زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا نائب ہے، ٹھیک ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پر اللہ نے جب پہلے نبی کو بھیجا تو یہ اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نبی کا تسلسل کیوں ہے؟ اس لیے تسلسل ہے کہ نبی خدا کا ہادی بن کر آتا ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس روح زمین کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے ہادی سے اپنے ہاتھی سے خالی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آئے گا ہمیں کہ جب محتاج ہدایت اور جن کو ہدایت کی ضرورت ہے گمراہ موجود ہوں اور کوئی ان کو رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ ٹھیک، اس کی مثال خود حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے ہمارے سامنے کہ پہلے روز ہادی موجود تھا مگر کوئی ہدایت لینے والا نہ تھا، مگر ایسا لمحہ کبھی نہیں آئے گا کہ محتاج ہدایت ہو، کوئی ہادی کی ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک میرا نمائندہ زمین پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس پروردگار نے جب اپنے نمائندوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت سلسلہ شروع ہوا نبوت کا، اور رسول خدا تک یہ سلسلہ آیا۔ تمام انبیاء کا سفر جب کائنات شروع ہوا ہے تو وہی گفتگو سامنے آتی ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ میرے حبیب یہ بتا کہ تو کس کے بشر میں پیکر میں جانا پسند کرو گے؟ یہ لطف رسول تھا، لطف نبوت تھا، لطف نبی تھا کہ نور کی نورانی مخلوق ہوتے ہوئے ہم جیسے انسانوں کے پیکر بشر میں آنا پسند کیا۔ ان انبیاء کا پیکر بشری میں آ جانا ہم جیسے کوئی بھی اشرف المخلوقات کا لقب عطا کر گئے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ اس ضمن میں وہ تو آئیں گے کہ جنہوں نے سیرت نبوی کو اختیار کیا، جنہوں نے روگردانی کی، وہ ظاہر کے۔ اور اللہ نے ہر دور میں جب نبی بھیجا تو جیسے کہ قاری صاحب نے کہا ہر دور میں ہر نبی کو معجزہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو معجزہ دیا ہے اپنے دور کے لحاظ سے لے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب خوابوں کا زمانہ تھا تو حضرت یوسف کو خوابوں کا علم عطا کیا، جادو کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا، جب حکومت اور تخت اور شہنشاہیت کی بات آئی تو حضرت سلیمان شیاطین کے حملے اور جادو کو وہ اس میں بھی جب ایک زمانہ وہ آیا حکمت کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ کو حکمت کا معجزہ عطا کیا۔ تمام انبیاء کو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مگر ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے کہ ایسا معجزہ دیا ہر معجزے میں لوگوں کے لیے آسان ہوا، تغیر تدبر کرنا آسان ہوا۔ لیکن ہمارے نبی کو اس وقت عرب اپنے پر ناز کرتے تھے، تو پروردگار عالم نے ہمارے آخری نبی کو قرآن کریم جیسا معجزہ عطا کیا، علم کا معجزہ عطا کیا، قرآن کا معجزہ، علم کا زمانہ ہے، وہ معجزہ عطا کیا پروردگار حضرت رسول خدا کو۔ اور وہ مرتبہ ہمارے رسول کو عطا کیا کہ حدیث خدا کا لما خلقت، اگر تجھے میں خلق نہ کرتا لما خلقت الافاق، ٹھیک، تو میں اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو اس حدیث سے قدسی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کائنات میں قیامت تک جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے اپنے اس آخری حبیب کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ ان کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو کچھ بھی خلق نہ کرتا ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ نبی خدا کی امانت لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور امانت اس انداز میں کرایا کہ جب وہ صداقت کا اور امانت کا اعلان تو 40 سال کی ظاہری زندگی میں ظاہری اعلان جو ہوا، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوی تو پیدائش نبی ہوتا ہے، لیکن وہ جو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ جب اعلان نبوت کر دو تو 40 سال کی عمر اعلان کیا، اس سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ وہ کردار ہی تھا کہ بعد میں کچھ نہیں مان رہے تھے مگر امین اور صادق رسول کو کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خدا کا معجزہ تھا کہ سب سے پہلے اعلان کیا تو کعبے کی دیوار سے پیٹ لگا، یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ کوئی خدا نہیں سوا واحد لا شریک ہے، فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کوئی میں اتنی وسعت تھی کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جس دور میں جس کو امت نے خدا بنانا چاہا، جناب ابراہیم کے زمانے میں کبھی سورج کو کہا ڈوبا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، ستارہ کو دیکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس دور میں جس کو جناب ابراہیم کا یہ جو کمال ہے، معجزہ ہے، ہذا ربی غروب ہو گیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔
بتا رہے تھے قوم کو کہ جو ڈوب جائے فنا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ان کو طلوع کر رہا ہے وہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ تھی کہ جناب رسول خدا نے سرزمین مکہ پہ کھڑے ہو کر کبھی ڈوبے سورج کو واپس بلا کے بتایا کہ یہ خدا دیکھو، اگر اس کو تم پوچھتے ہو تو یہ خدا نہیں، جو میرے ساتھ ڈوب بھی آ رہا ہے، اگر یہ خدا ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر میں ہوں، میں طلوع بھی کر رہا ہوں، غروب بھی کر رہا ہوں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں، ستارے کو اپنے گھر اتار کے بتایا کہ خدا نہیں، بہتر دریا کو روک کے بتایا کہ یہ خدا نہیں، کنکروں سے کلمہ پڑھوا کے بتایا، حیوان سے کلمہ پڑھا کے بتایا، درخت کو چلا کے بتایا، پہاڑ کو ہلا کر بتایا، آگ کو گلزار کر کے بتایا۔ اور ایسا نہ ہو کہ میرے ان کمالات اور میرے معجزات کو دیکھتے ہوئے یہ میری امت مجھے خدا سمجھ بیٹھے۔ اس لیے شب معراج عرش اولی کی منزل پر پہنچ پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتایا کہ میں بھی ساجد ہوں، مسجود نہیں۔ واہ واہ ٹھیک ہے نا؟ واہ واہ، وہ حبیب خدا اس لیے کہ نبی جانتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی امت کو خدا تک پہنچا دیں۔ اور ہر نبی نے، ہمارے خود رسول خدا نے اپنی پوری زندگی کیا اختیار نہیں تھا، ٹھیک ہے، اشارہ کر دے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور لیکن زمین پر سونا پسند کیا، تانے برداشت کیے۔ مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ کہ امت کو خدا تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات اور کہی کہ اللہ کی زمین اس کی حجت سے خالی نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت یا آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور کون سے نبی ہیں جو، یہ تو ایک 500 سال کا غالباً عرصہ ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ دیکھیے وہ جو درمیان، دیکھیے ایک ہے نبی مطلق، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ سے لے کے جناب رسول خدا کے زمانے تک، یہ وہی وہ زمانہ ہے کہ ظاہری نگاہوں سے جناب عیسیٰ نگاہوں میں نہیں، ہمارے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن وجود نبوت ختم ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ جناب خضر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، جناب الیاس موجود تھے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہم سے کہہ سکتے کہ نبی ختم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کو اسی لیے پروردگار عالم نے جو یعنی زندہ اٹھا لیا، پردہ غیب میں رکھ دیا ان کو، اور جب امام تو مہدی حضرت ظہور موسیٰ ہوگا، علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے درمیان میں نبیوں کا ذکر، دیکھیے ہر زمانے میں یہ تو وہ انبیاء ہیں، دیکھیے 1,24,000 انبیاء ہیں۔ سب کچھ جانتے ہیں ہم، ٹھیک ہم ہے، پورے قرآن میں کتنوں کے نام آئے ہیں، ٹھیک ہے،